الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی اسلام سے نفرت کرنے والا، اسلام سے بغض و کینہ رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے اور اگر وہ انصاف پسند ہے تو آپ کی عظمت کا اقرار کرنے، کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے عمدہ آپ کو قرار دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس طرح سنن نسائی کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم ہمارے لیے سفارش کیجئے، آدم علیہ السلام کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ شفاعت منتقل ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، یعنی مقام شفاعت عطا کرے گا، آپ سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ مرتبہ کسی کو نہیں دیا، یہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ رسول اکرم کی عظمت ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ تو آپ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، جب رسول اکرم کا ذکر کیا جائے تو محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا کی اور حضرت جبریل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے جو شخص نام سننے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میری ذات میں اتنا مبالغہ نہ کرنا، میری ذات میں اتنا غلو نہ کرنا کہ جتنا نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کر دیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی رہنے دینا۔ یہ تعظیم نہیں، یہ عظمت نہیں کہ آپ سے دعائیں مانگی جائے، آپ سے منتیں مانی جائیں، آپ کی قبر پر سجدہ کیا جائے، آپ کو اللہ کا مقام دے دیا جائے، یہ تو رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میلے ٹھیلے کی جگہ بنا لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔
وقال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کون و مکان مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلے تنہا اس کائنات کا خالق و مالک. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کی عظمت کو جاننا ہو، کسی کی اہمیت کو جاننا ہو تو اس کی سیرت کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جاننے کے لیے قرآن کریم، احادیث نبویہ اور صحابہ کی اعمال و اقوال کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کا آپ سے تعلق کیسا تھا، آپ سے برتاؤ کیسا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی اسلام سے نفرت کرنے والا، اسلام کا شدید دشمن، اسلام سے بغض و کینہ رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اور اگر وہ انصاف پسند ہے تو آپ کی عظمت کا اقرار کرنے، ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے عمدہ آپ کو قرار دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ آپ کی شخصیت ہے. قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر چند پوائنٹس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ہم نے منصب دیا ہے آپ کو، ہم نے آپ کو نبوت عطا کی ہے. اس پر ووٹنگ نہیں کی گئی، اس پر کسی سے مشورہ نہیں لیا گیا. یہ نبوت، یہ رسالت یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ مال و دولت سے اسے خرید لے، سرداری سے، جاہ و منصب سے اسے حاصل کر لے، تو ہرگز نہیں کر سکتا. کفار و مشرکین کہا کرتے تھے لولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی مالدار شخص پر، کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا. یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی سردار پر، کسی جاہ و منصب والے پر، کسی مال و دولت والے پر ہی نازل کیا جانا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ آپ کی رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، انسان اسے کما نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. مسند احمد کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، تمام بندوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تمام بندوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے پاک و صاف پایا. فاصطفاہ لنفسی، تو آپ کو چن لیا، آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا، آپ کو منتخب کر لیا. فابتعثہ برسالتی، آپ کو رسالت عطا کی، آپ کو نبوت عطا کی. تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے، اپنے لیے منتخب کیا ہے. اس طرح دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی صبح و قیامت تک آنے والا مسلمان آپ کا نام لیتا رہے گا، محبت اور ادب کے ساتھ آپ کا ذکر کرتا رہے گا. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے کیا ہے؟ شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَذَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ، کہ یہ رسول اکرم کی ذات ہے، وہ مبارکہ ذات ہے کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑ دیا کہ جب مؤذن 5 وقت جہاں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر. یہ آپ کا مقام و مرتبہ، یہ آپ کی عظمت ہے کہ جہاں اللہ کا نام وہاں رسول اللہ کا نام، جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں رسول اللہ کا تذکرہ. نماز میں جہاں اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں رسول اللہ کا تذکرہ آتا ہے. اذان میں جہاں اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں رسول اللہ کا تذکرہ آتا ہے. حتیٰ کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہوتی ہیں، ایک اخلاص جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا موافقت رسول جس کا تعلق رسول اللہ سے ہوتا ہے.
یعنی اگر بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے لیے اگر کر رہا ہے تو وہ قبول ہوگا، اور رسول کی طریقے کے مطابق ہے تو قبول کیا جائے گا۔ اب بتائیے ایسا کون سا عمل ہے جس میں رسول کا نام نہ لیا جائے، جس میں رسول کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ ایسی کون سی نماز ہے جس کے اندر رسول کا ذکر نہ کیا جائے؟ ایک ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، دنیا داری سے غافل ہے، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ عظمت، یہ مقام اللہ تعالی نے آپ کو دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس طرح سنن نسائی کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے، اور 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس طرح تیسری چیز کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور مقام محمود عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد اول الرسول نہیں بنایا، یعنی سب سے پہلے نہیں بھیجا، بلکہ کیا بنایا؟ خاتم الرسل، رسولوں کے خاتم۔ اور لقب کیا دیا؟ امام الانبیاء، سید المرسلین، یعنی جتنے رسول بھیجے گئے، جتنے انبیاء مبعوث کیے گئے، سب کے سردار، سب کے امام، سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے 2 چیزوں کی۔ صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کو بغور سنتا ہے، اس کے کلمات کا جواب دیتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلہ، آتی محمدًا الوسیلہ، کہ پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر۔ یہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو دے گا۔ وارجو ان اکون انا ہوں، اور امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک شخص کو مقام دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتے ہیں کہ وہ وہی ہے۔ اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا، اور آخرت میں بھی آپ سب سے بہتر ہوں گے۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن ان الناس یصیرون یوم القیامت جثا، کہ لوگ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ ہوگی، جماعت در جماعت ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، مصیبتوں کا پہاڑ لوگوں پر ٹوٹا ہوا ہوگا۔ لوگ اپنے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا آدم اشفع لنا، اے آدم ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ حتی تنتہی الشفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت منتقل ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پاس پہنچ جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، یعنی مقام شفاعت عطا کرے گا۔ آپ سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ مرتبہ کسی کو نہیں دیا، یہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ رسول اکرم کی عظمت ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اس طرح چوتھی اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا، فرمایا لولا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ ہمارے رسول کو ایسے نہ بلانا، ایسے نہ پکارنا جسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے نام لے کر یا محمد یا احمد کر کے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کنیت سے پکارتے ہو، خبردار ہمارے رسول کو ایسے نہ پکارنا کہ جس کا وہ مقام و مرتبہ کہ خود اللہ رب العالمین نے کبھی آپ کا نام نہیں لیا، کبھی آپ کو کنیت سے نہیں پکارا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، الحمد سے والناس تک کہیں نہیں پائیں گے یا محمد یا احمد، کہیں نہیں پائیں گے۔ تمام انبیاء کا ذکر کیا گیا، آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا آدم اسکنو، اے آدم جنت میں ٹھہرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا موسیٰ لا تخف۔ تمام انبیاء کا ذکر کیا گیا نام کے ساتھ، لیکن جب پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی بات آئی، آپ کا تذکرہ کرنے کی بات آئی، تو کہا یا ایھا المزمل، اللہ اکبر، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ صفت کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ صفت کا صیغہ یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے، کسی کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی ایک دلیل کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے پاکیزہ نفس، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ صفت کا صیغہ استعمال کرے گا، اور رسول اکرم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صفت کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ آپ کا مقام، یہ آپ کی عظمت ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کہا کہ شہد کا استعمال نہیں کروں گا، تو بطور تنبیہ کی صورت نازل کی گئی
لیکن اس میں شروعات کس سے کی گئی؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ پیارے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو آپ کے رب نے حلال کیا ہے؟ یعنی تنبیہ کے طور پر، زجر و توبیخ کے طور پر آپ کو متنبہ کرنے کے لیے صورت نازل کی گئی، لیکن اس کی شروعات کس سے کی گئی؟ یا ایھا النبی۔ اللہ اکبر، یہ مقام آپ کو اور کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، کسی صحابی نے نہیں دیا، کسی تابعین نے نہیں دیا، کسی حکمران نے نہیں دیا، کسی کمپنی کے مالک نے نہیں دیا، بلکہ اس ذات نے دیا جو تمام انسانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں رسول اللہ کی تعظیم کے چند تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی الفت دل میں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ تو آپ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اس طرح دوسری چیز کہ آپ کی ہر بات کی اطاعت کی جائے، کسی بات کو رد نہ کیا جائے، کسی بات کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رسول کی تعظیم کا دوسرا تقاضا کہ آپ کی ہر بات کی اطاعت کی جائے، کسی بات کو رد نہ کیا جائے۔ اس طرح تیسری چیز کہ جب رسول اکرم کا ذکر کیا جائے، جب آپ کا نام لیا جائے تو محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا البخیل الذی یذکر عندہ ولم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی اور حضرت جبریل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، جو شخص نام سننے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتا۔ یہ تیسرا تقاضا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں غلو نہ کیا جائے، یعنی آپ کو رب نہ بنا لیا جائے، آپ کی عبادت نہ شروع کر دی جائے۔ یہ تعظیم نہیں ہے، یہ تو نافرمانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری ذات میں اتنا مبالغہ نہ کرنا، میری ذات میں اتنا غلو نہ کرنا کہ جتنا نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کر دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی رہنے دینا۔ یہ تعظیم نہیں، یہ عظمت نہیں کہ آپ سے دعائیں مانگی جائے، آپ سے منتیں مانی جائے، آپ کی قبر پر سجدہ کیا جائے، آپ کو اللہ کا مقام دے دیا جائے۔ یہ تو رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میلے ٹھیلے کی جگہ بنا لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، رسول کو عالم الغیب سمجھنا، رسول کو غیب کی کنجیاں دے دینا، تصرف کائنات کا حقدار سمجھ لینا، یہ ساری چیزیں رسول کی نافرمانی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ بچیاں دھوپ بجا کر، شادی کا موقع تھا تو اشعار پڑھ رہی تھی اور بدر کے شہداء کا ذکر کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک بچی نے کہا کہ وہ فینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، جو علم غیب کو جاننے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا دعی، چھوڑ دو یہ بات، ایسی بات نہ کہو، بلکہ جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتے رہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آتا ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان کوحرام مچا ہوا ہے، بے چینی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پھر باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں،
बेचैनी का आलम है, अफरा तफरी का माहौल है। सैयदना उमर को देखते हैं कि मानने को तैयार नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। यहाँ तक कि मिंबर पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगों गौर से सुनो, तुम में से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, आपकी बंदगी करता था, आप को रब मानता था, वो जान ले कि आपकी वफात हो चुकी है, आप इस दुनिया से जा चुके हैं, आप इंतकाल फरमा चुके हैं। और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को रब मानता था, वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत आने वाली नहीं है। ये वो सहाबी। उसके बाद आपने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़ीबिहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैय्अन। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात पा जाए तो क्या तुम अपने पैरों के बल पलट जाओगे? और तुम में से जो अपने पैरों के बल पलटेगा वो अल्लाह को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, अल्लाह को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कौन कह रहा है? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहाबी कि जिसने हर चीज को आप पर निछावर कर दिया। न दिन देखा, न रात देखी, न धूप देखी, न छाव देखी, अपनी हर चीज को, अपने माल को आपकी राह में निछावर किया, अपनी जान को, अपनी इज्जत और आबरू को, हर चीज को रसूल के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन उनका अकीदा क्या है कि वो आपकी इबादत नहीं करते, आपको रब का दर्जा नहीं देते, बल्कि वो इबादत तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की करते हैं। और यही सिराते मुस्तकीम है कि इबादत, बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाएगी और इताअत सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी। यही अज़मत है, यही ताज़ीम है और यही हक है। अगर इसके अलावा जो चीज़ है वो बिदअत है, जो सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है, जो ताबईन ने नहीं किया वो गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो अगर ताज़ीम को समझना है तो सहाबा इकराम के तरीके से समझना होगा। ताज़ीम वही है जो सहाबा ने बचा लाई। यहाँ तक कि एक अंसारी सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म दें कि समुद्र में जाकर छलांग मारो तो अभी आपके पीछे पीछे जाके समुद्र में कूद जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों हुक्म दिया। ये ताज़ीम होती है कि रसूल की इताअत की जाए, आपके फरमान की इत्तिबा की जाए, उसे झुठलाया ना जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। ये ताज़ीम है। आपको रब का दर्जा देना, आपकी इबादत करना, आपकी बंदगी करना, ये इबादत नहीं, ये तो बिदअत है, ये गुमराही है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही, ए रब करीम, ए खालिक राज़िक, ए माबूद, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम तमाम की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी अज़मत पैदा करवा दे, आपकी हकीकी इताअत करने की हमें तौफीक अता फरमा दे, आपका जो दर्जा है उसकी ताज़ीम करने की इताअत फरमा दे। जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर के साथ इस दुनिया से रुखसत कर। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.